السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو ایک عمل بتانا ہے۔ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، گھر میں ہمارے اپنے بچے یا ہمارے والدین بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، فلاں ٹیسٹ کرو، سارے ٹیسٹ وغیرہ مکمل کرا لیے، اب بھی پتہ نہیں چل رہا کہ مریض کو کیا ہے اور مریض بیمار ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب مرض کی سمجھ تو آ گئی ہے، اس کے لیے جو علاج تجویز کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اب وہ علاج فائدہ مند نہیں ہے، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ دوست احباب، رشتہ دار یا خود بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں، تو آپ پھر چل پڑتے ہیں کسی پیر صاحب کے پاس، کسی عامل صاحب کے پاس۔ تو میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ خود گھر بیٹھ کے ٹیسٹ کر لیں کہ اس مریض کو کیا روحانی مرض ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ پانی لینا ہے 3 پاؤ، پانی تول کے لینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس وہ اندازہ ہو گیا، نہ اندازے سے نہیں لینا، اور ایک ہی برتن میں پانی ہو، الگ الگ بھی نہ ہو۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین آمین تک 7 مرتبہ، پھر بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ آیات الکرسی، پھر 7 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون سورۃ کافرون، پھر 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، پھر 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق سورۃ الفلق، پھر 7 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ، پانی پہ دم کر دیا۔ اب آپ مریض سے کہیں کہ یہ پانی جو ہے نا آپ چسکی لگا کر پینا شروع کر، جیسے پانی گرم ہوتا ہے یا چائے گرم ہوتی ہے تو ہم پیتے ہیں، چسکی لگا کے، ان کو چسکی لگا کر پئیں، ٹھہر ٹھہر کے۔ اب ہو گیا کیا؟ محسوس یہ ہونا ہے کہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ اچھا، اگر پانی میٹھا لگے، محسوس ہو مریض کو یہ مجھے پانی تو میٹھا لگ رہا ہے، یا پانی کڑوا لگ رہا ہے، یا یہ ہے کہ پانی گلے کو پکڑ رہا ہے، آپ سمجھ جائیں گے اس کے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، کسی نے کچھ کیا ہے، یہ کیا کرایا کا معاملہ ہے۔ اگر پانی خوشبودار ہو جائے یا پانی بدبودار ہو جائے تو آپ سمجھ لیں اس کے اوپر جو ہے نا آسیب، جنات، ڈین، ڈاکن، بھوت، بہت ساری ان کی نسلیں ہوتی ہیں، پرییں، کچھ بھی ان کے اوپر کا اثر ہو گیا۔ کہیں آدمی جا رہا ہوتا ہے، جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، اکثر لوگ صدقے کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، پاؤں آ جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں آدمی ایسی جگہ پیشاب کر لیتا ہے، کہیں درخت کے نیچے پیشاب کر لیتا ہے جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنے گھر کے اندر بھی جب واش روم میں جاتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم دعا نہیں پڑھتے، ہم جانے کی دعا پڑھیں یا آنے کی دعا پڑھیں نہیں پڑھتے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ جائیں کہ جادو کے اثرات ہیں یا جنات کے اثرات ہیں، پانی میٹھا لگے یا کڑوا لگے تو جنات کے اثرات ہیں۔ اگر پانی ویسے کا ویسا رہ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے مریض کو، اور اپنی دوائی جاری رکھیں اور مریض کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔